عمران خان کی کامیابیوں، عوامی محبت اور عوامی پذیرائی کی کہانی 5 دہائیوں سے زیادہ پر محیط ہے، جس میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہوا ہے۔ پارٹی کا فسطائیوں کے ہاتھوں توڑ پھوڑ اور ختم کیے جانے کے باوجود 8 فروری 2024 کا الیکشن میں 2/3 سے جیتنا دنیا کی سیاسی تاریخ میں غیر معمولی عجوبہ واقعہ ہے۔ ظالم کے ہاتھوں 20 ماہ سے ناحق قید تنہائی میں پابند سلاسل ایک شخص آج بھی پوری سیاست پر حاوی ہے۔ ریاست نے اس کے بغیر عملاً چلنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے اسے روکا، ریاست رک گئی، کیونکہ ریاست 24 کروڑ عوام ہے اور عوام کی دل کی دھڑکن عمران خان بن چکا ہے۔ اب وہ چلے گا تو ریاست چلے گی، اب وہ چلے گا تو سیاست چلے گی۔ اس نے طاقتور طبقہ جو نمبر 1 قومی مجرم ہے کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اگر اقتدار میں آ کر اصلاحی اقدامات اٹھائے اور اٹھاتے ہوئے جدید جمہوری فلاحی ریاست کی بنیاد پر نئے آرم فورسز قوانین بنا کر ری اسٹرکچرنگ اور ری آرگنائزیشن کرتے ہوئے ان کو بارڈر بارکس تک محدود کر دے اور تمام کاروبار اور زمینیں جو 1947 سے کسی بھی بہانے سے ہتھیائی گئی ہیں پاک سرکار واپس لے لے، تو انشاءاللہ سویلین سپریمیسی کا آغاز ہو جائے گا۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج کا میرے ویلاگ کا ایشو جو ہے وہ ہے مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ۔ لاسٹ ویلاگ میں میں نے SIFC کا ذکر کیا تھا اور SIFC کے تحت جو 5 ہمارے ڈپارٹمنٹس یا شعبہ ہے زندگی دنیا عوام کے ہیں، اس پہ قبضے کی کہانی ہے جو کہ پیش رفت جاری ہے۔ تو لاسٹ میں نے بلوچستان چولستان کینال کے حوالے سے ویلاگ کیا تھا، اور یہ جو SIFC کے تھرو جو مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ بنایا جا رہا ہے، اس پہ آپ کے مائنز اینڈ منرل جو کہ پروونشل ایشو ہے اس پہ قبضے کرنے کی تیاری ہے، اس حوالے سے کرنا تھا، لیکن میں انشاءاللہ اس کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کروں گا۔ لیکن آج میں دیگر چند باتیں کروں گا جو کہ بہت اہم ہیں۔ آپ مجھے کافی عرصے سے سن رہے ہیں، میرے یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی ہے۔ تو میری کوشش کیا ہوتی ہے، میں جنرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اسے بتانے سے پہلے بھی آپ کو کہوں گا روایتی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ میرے چینلز کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کیا کریں، پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ جو انہوں نے فائر وار لگائے ہیں ان کو ہم شکست دے سکیں۔ یہ حقیقت میں ہو رہا ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس ویلاگ میں، لیکن آج میں آپ سے مخاطب چند پہلو پہ ہوں کہ اگر میرا مقصد ذاتی ہو تو آپ بے شک نہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، لیکن میں نے جو مجھے جانتے ہیں اور جو مجھے سنتے ہیں، یقین جانیے میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اس جبر کے موسم میں بولنا اور اس لیول پہ بولنا، تجزیہ کرنا اور بہادری کے ساتھ کرنا اور نڈر ہو کر کرنا، بینگ پاکستانی ہو کر کرنا، یہ دل گردے یا جگر کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے مخاطب اس لیے ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ویلاگ کو 5 سے 10 منٹ پہ محدود کروں، اور آپ سے یہاں پر بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب میں دیکھتا ہوں تمام چیزیں، تو اگر وہ میں 6 7 8 منٹ کی بھی بناتا ہوں تو میکسیمم جو واچ ٹائمنگ بن رہا ہے وہ 1.5 سے 2 منٹ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں، جو میں اٹیمپٹ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں، پھر ایک تیاری کر کے پھر میں آپ سے تجزیہ کرتا ہوں۔ میرا کام رپورٹنگ نہیں ہے کہ آج کی یہ خبر ہے اور اپنا بیان دے دوں، میں تجزیہ کرتا ہوں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ ہر شخص فرنٹ فٹ پہ نہیں لڑتا، لیکن جو حمایتی بھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی مجاہد ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب میں بحیثیت پاکستانی، محب وطن پاکستانی اپنا رول پلے کر رہا ہوں، بحیثیت وکیل بھی، بحیثیت سیاسیات کا طالب علم ہونے کے یا تاریخ کے طالب علم ہونے کے، جو مجھے آتا ہے، میں معلم بھی ہوں، تو وہ ساری چیزیں میں آپ تک پہنچانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے ڈیسیمنیٹ کریں۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارا پیغام جتنا دور تک پہنچے گا اتنی جلدی تبدیلی آئے گی، اتنی جلدی جمہوری سوچ قائم ہوگی، اتنی جلدی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو ہم پاکستانیوں کی جنگ ہے، کسی پارٹی کی یا عمران خان کی یا کسی انڈیویجول کی نہیں ہے۔
یہ پوری پارٹی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں, اور آپ کی پارٹیسپیشن یہاں تک ہے. میرے علاوہ اور بھی بڑے اچھے یوٹیوبر میں سمجھتا ہوں, آپ لوگ کو سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی بریلینٹ انٹلیکچوئل کو سننا ہے, کیونکہ انٹلیکچوئل ڈپریویشن ہماری سوسائٹی میں ہے, بہت مشکل سے انٹلیکچوئل انالسٹ ملتے ہیں, تو ڈاکٹر محیط پیرزادہ میں سمجھتا ہوں وہ مینٹور ہے. میں ان کو روزانہ سنتا ہوں. اس میں ڈاٹ کنیکٹنگ بھی ہوتی ہے, اس میں ریشنلزم بھی ہے, اس میں پاکستان کی محبت بھی ہے, اور پاکستان کے جو پرابلمز ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو ٹچ کرتے ہوئے بتاتا کہ پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے, ان کا بھی سنیں. اور مجھے آپ نے مہربانی یہ ہے کہ آپ جو 1 پوائنٹ اسپیڈ تیز کر دیں, 1.5 کر کے مجھے سنیں اور آخر تک سنیں. میری یہاں پر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں, تاکہ میرا پیغام جتنا پہنچ سکتا ہے پہنچے. گو کہ یقین جانیے میں 2 سال سے جہد مسلسل کر رہا ہوں, صرف یوٹیوب پہ نہیں کر رہا, میں کورٹس میں بھی. یہ تمام ہمارے بے گناہ جو کارکنان ہیں یہاں اسلام آباد میں, جو لیگل ٹیم ہے 2021 میں نے بنائی, جو کہ کام آئی 2022 سے, اور میں آج بھی فرنٹ فٹ پہ کام کر رہا ہوں. میں زیادہ ٹک ٹاک پہ یہ ساری چیز تصویریں نہیں کرتا. کرمنل لائر جو اسلام آباد میں ہیں, جو عوامی ورکرز کے لیے کام کر رہے ہیں, جو ہزاروں ورکرز ہیں, تقریباً 135-40 کیسز ہیں, وہ ٹرائل بیلیں بھی کروائیں. پھر ہائی کورٹ میں جو میٹرز ہوتے ہیں ہم پیش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرائل میں اور میرے علاوہ ایک انصر کیانی صاحب ہے, وہ ٹرائل کے وکیل ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں کوئی ٹرائل کا وکیل نہیں ہے جو کہ ٹک ٹاک پہ نظر آتے ہیں. اچھا, میں اس پہ فردر کیا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کائنڈلی اس میں پارٹیسپیشن کریں تاکہ اپنا رول پلے کر سکیں. اب میں اس ویلاگ کو اختتام اس چند باتوں پہ چلوں گا. جو SIFC کے تھرو جو مائننگ اینڈ منرل ایکٹ آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پروونشل طاقت ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد آئی, وہ فیڈریشن لے لیا. فیڈریشن سے مراد آپ کو معلوم ہے, فیڈریشن میں ناجائز حکومت, الیجیٹمیٹ گورنمنٹ, الیجیٹمیٹ پارلیمنٹ ہے. تو طاقت کا منبع وہی قبضہ گروپ کے پاس جا رہا ہے, ان کے پیچھے ڈور ہلانے والے وہی ہیں. ان کی ڈیٹیل نیکسٹ ویلاگ میں ضرور کروں گا. اور ابھی معلوم ہوا ہے کہ جو گنڈا پور کی جو کیبنٹ ہے انہوں نے منظور کر لیا, جو کہ ہمیں شک تھا, کیونکہ آل سسٹم از کمپرومائزڈ, مینجڈ اینڈ کنٹرول. میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, میں کبھی بھی کسی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ سو کالڈ نظر جو آتی ہے, چاہے وہ پروونشل سطح پہ ہے یا وفاقی سطح پر ہے, ان کو کوئی پریز نہیں کرتا, کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ سب مائنس ہو چکے ہیں. عمران خان, عوام اور پاکستان. ہم نے اپنی انڈیویجول ایفرٹس کرنی ہے, اپنی ضمیر کو مطمئن کرنا ہے. جان تو سب نے دینی ہے, تو کم از کم آپ وہ کام کریں جس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو اور لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں کہ ہی از آنیسٹ اور اپنی اسٹرگل جاری رکھے ہوئے ہے. تو اس حوالے سے شوکت بسرا صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی 2 دن پہلے, کیونکہ ان کو بھی سینس تھا کہ KPK اس وقت گورنمنٹ, گنڈا پور کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی سوچ کے ساتھ نہیں چل رہی. تو اس والے سے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جب تک رہا نہیں ہو جاتے, یا ان کا موقف سلمان اکرم راجہ یہ ان کی بہنوں کے ذریعے منرل بل پر نہیں آ جاتا, منرل بل کا پاس ہونا عمران خان, تحریک انصاف اور پاکستان کے ساتھ غداری ہوگی. اس حد تک انہوں نے بات کی ہے, جو کہ MNA ہے فارم 45 کے مطابق. اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بیان دیا تھا اسی والے سے, کیونکہ وہ بھی سینس کر رہے تھے کہ گنڈا پور کی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی سوچ کے مطابق نہیں چل رہی, اسی لیے گنڈا پور کو ملاقات بھی کروائی جاتی ہے. معدنیات سے متعلق قانون تمام صوبوں کو بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے اپنی اسمبلیوں سے منظور کراؤ. وفاقی حکومت میں قانون سازی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس سے آپ یہ سینس کر سکتے ہیں کہ ڈنڈے کی زور پہ جہاں پورا سسٹم چلایا جا رہا ہے, 26ویں ترمیم لائی گئی, اسی طرح یہ قانون بھی بنایا گیا, ڈنڈے کے زور پہ بنایا جا رہا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہی بات ہے. آصف علی زرداری کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی جو 2019 میں انہوں نے کوشش کی تھی, جو کہ عمران خان کی حکومت نے نہیں ہونے دیا تھا. وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. پلاٹ تو ختم ہو گئے, زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئیں, اب باقی بچے ہیں گیس, تیل اور کچھ یہ معدنیات ذخیرے. اب یہ چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں. کہنا یہ چاہتا ہوں اتنا دیوار سے مت لگاؤ. یہ افراد کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. گنڈا پور کو کچھ مہینے پہلے کپتان نے کہا تھا کہ تم الگ راستے پہ چل رہے ہو اور میرا راستہ دوسرا ہے. یہ بات میری اب اسٹیٹمنٹ ہے
یہ بات گنڈاپور نے 26 ماہ میں پوری طرح ثابت کی ہے۔ میری رائے میں جاگیرداری سوچ رکھنے والا انقلاب، تبدیلی یا حقیقی آزادی کی بات کرے تو آپ اس پر ہرگز یقین نہ کریں، کیونکہ وہ سفید جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔